अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर खून में नहा गया। पेशावर का इलाका सदर व वहाँ पर पुलिस लाइन की मस्जिद जिसमें आज खुदकुश हमला हुआ और उसके नतीजे में 37 अफराद शहीद और 150 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो जारी है। मस्जिद 2 मंजिला थी जो बैठ गई और उसके नतीजे में बहुत से अफराद जो हैं वो मलबे तले दबे होने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा के हमरा पेशावर पहुँचे, ज़ख्मियों की इयादत की और उसके साथ साथ वहाँ एक आला सतही इजलास जो है उसकी सदारत भी की। देखने की बात यह है कि सदर में पुलिस लाइन्स एक ऐसे इलाके में वाक़या है जो रेड जोन में आता है। सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त है और ऐसे में किसी खुदकुश बमबार का मस्जिद के अंदर पहुंच जाना यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये इस अमर को भी जाहिर करता है कि ये सिक्योरिटी लैप्स है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर माजी करीब में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। हमारे सिक्योरिटी के इदारे और पुलिस जो है वो तसलसल के साथ निशाना बन रही है और अब इस अमर की ज़रूरत आन पड़ी है कि एक मरतबा फिर जैसा कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि उस सिक्योरिटी मशीनरी को फ़ाल किया जाए जिसने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीती और उसमें कामयाबी हासिल की। कालादम TTP ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। ये सूरत हाल जो है जिसके नतीजे में बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के माजी के कबायली इलाकों और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आके आबाद हुए। क्या पॉलिसी में तब्दीली थी? और दूसरी बात यह है कि आज का वाक़या और माजी के करीब में होने वाले दीगर वाक़यात इस अमर की अक्कासी करते हैं कि स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, सहूलतकार मौजूद हैं और जाहिर है कि ये उसी का शाखसाना है कि जिसके नतीजे में आज का अंदोनाक वाक़या जो है वो वकूअ पज़ीर हुआ। आज का वाक़या सबकी आंखों को अशकबार कर गया। जाहिर है पुलिस के लोग जो हैं वो इसमें बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, लेकिन अब यहाँ पर बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में जो है उनके जवाबात हासिल कर सकें। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी नेशनल पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज वज़ीर साहब, साबिक सफारतकार रहे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध रहे, तजियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। मोइनुद्दीन हैदर साहब, ज़रा आपसे मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये जो खुदकुश बमबार का रेड जोन के अंदर वाक़या पुलिस लाइंस की मस्जिद के अंदर पहुंच जाना सिक्योरिटी लैप्स को ज़ाहिर करता है और उस तसाहिल के अमल को ज़ाहिर करता है कि हम शायद रिलैक्स हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इनको तो पिछले चंद महीनों से और चंद हफ्तों में जो पुलिस स्टेशन पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है KPK के इलाके में, तो उनको वार्निंग साइंस तो कब से मिल रही हैं और उनको बिल्कुल हाई अलर्ट पर चला जाना चाहिए था। और पुलिस जिसका जिम्मेदारी है लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, वो खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। और पुलिस लाइन के मस्जिद के अंदर एक खुदकुश बमबार का आके पहले सफ में खड़े हो जाना, मतलब कि उसको ला क्या लोग पहचानते नहीं लोगों को, कौन वहां पर नमाज पढ़ने आ रहा है। जाहिर है पुलिस लाइन के लोग ही होते होंगे और कोई तलाशी का सिस्टम, कोई और सिस्टम, जबकि ये वार्निंग शॉट्स इनको मिल रहे थे, तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी लैप्स है। और दूसरा मतलब कि काफी अरसे से काफी इसके ऊपर शोर शराबा मचा हुआ है कि जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो गई, उसने कहा कि अब हम दोबारा से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे और इनका सफाया करेंगे। लेकिन ये इस वक्त तो इन्होंने ये बहुत ही ऐसा एक्शन किया जिससे पूरी कौम जो है सोगवार है। मैं आता हूँ जनरल साहब। अब ज़रा मैं ये इसकी टेक्निकल साइड देखूँ। एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब, ये फरमाइएगा
کہ جتنی خیبر پختونخوا کے اندر ظاہر ہے چوکیاں ہیں، اس کے نتیجے میں چیکنگ پوائنٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ریڈ زون کا علاقہ ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر حکمت عملی کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایبسولوٹلی، اور آپ نے اپنے سارے سوالوں کا جواب بیوٹیفل انٹروڈکشن اس میں دے دیا. فیسیلیٹیٹرز آج بھی موجود ہیں، جگہ آج بھی موجود ہیں، سینکچوریز آج بھی موجود ہیں. اور مجھے یاد ہے، ایک مثال میں دے دوں آپ کو، معین الدین حیدر صاحب میرے ایلڈر ہیں، میں بہت عزت کرتا ہوں، بہت مجھے شفقت دیتے ہیں. یہ سٹنگ منسٹر تھے انٹیریئر. انہوں نے ایک دن سٹیٹمنٹ دی ٹیررسٹ کے اگینسٹ، دوسرے دن انہوں نے ان کے بھائی کو شہید کر دیا. تو یہ چیزیں فیسیلیٹیٹرز کی، یہ ناکے شاکے کہیں کام نہیں آتے. اگر ابھی آئی جی پولیس نے کہا کہ شاید وہ جو لائنز کے کوارٹرز ہیں وہاں رہ سکتا ہے، مسجد کے کوارٹرز ہیں وہاں رہ سکتا ہے، یہ تو بعد میں اسٹیبلش ہوگا. سو جب ایک سوئسائڈ بامبر آ جائے اس کے بعد اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا میننگ دیئر بائی. اور ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور کہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 1، ہم نے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی، یہ میں ظاہر صاحب کو عرض کر رہا ہوں، ہم نے لکھی تھی اور کہا تھا کہ دیر شیل بی اے نیریٹو. آج تک ہمارے کسی بھی پالیٹیشین میں جرت نہیں، انٹینٹ نہیں، کیپیسٹی نہیں کہ پاکستان کا نیریٹو دے. نمبر 2، اٹ شیل سرو دی نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان. میں معین الدین حیدر صاحب، وزیر صاحب، ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے. آج تک کسی نے انٹینٹ کیپیسٹی نہیں شو کی. آخری چیز، چترالی صاحب نے پچھلے دنوں ایک لا موو کیا اور اس میں ایک مسلک کے خلاف ایک لا کو سینکشن کر دیا. یقین کیجئے مجھے شرم آتی ہے، آپ میں سے کسی اینکر نے اس کو ڈیبیٹ نہیں کیا. میں نے بہت سارے گروپس میں کہا، کسی نے ڈیبیٹ نہیں کیا. اور اس مسلک کے لوگوں نے بڑے بڑے آہستہ طریقے سے اس پہ پروٹیسٹ کیا کہ یار کوئی سن نہ لے، کوئی خدا کا خوف کرو یار. یہ ملک جو ہے ٹوٹنے والا ہو گیا ہے، یہ ملک بینکرپٹ ہونے والا ہو گیا، ڈیفالٹ ہونے والا ہو گیا. ایک کام نہ ہوئے ہم گئے، ختم ہو جائیں گے. میں آتا ہوں ایئر مارشل صاحب. اب اس میں زاہد خان صاحب ذرا پولیٹیکل سائیڈ آپ آ جائیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا تو سب اکٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، بس وہ پلان بنا ہی رہ گیا. اور پھر ہم بار بار یہی کہتے تھے کہ ہم شاید ایک اور سانے کے منتظر ہیں، وہ ہو تو اس نیشنل ایکشن پلان پر جو ہے وہ پوری طریقے سے عمل ہو. آج ایک بہت بڑا سانیہ جو ہے وہ پھر خیبر پختونخوا کے اندر رونما ہوا ہے. آج پھر وزیر اعظم وہاں پر موجود ہیں، آرمی چیف وہاں پر موجود ہیں، سب وفاقی وزراء وہاں پر موجود ہیں. ایک مرتبہ پھر اجلاس ہیں، اور نکلے گا کیا جس میں کہ ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، نیکٹا کو فعال کیا جائے گا. یہ مطلب ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیا کوئی پالیسی شفٹ آئی ہے؟ دیکھیے نذیر حسین صاحب، یہ ہماری میٹنگ جو ہوتی ہے نا، یہ گپتم نشستم برخاستن والی بات ہوتی ہیں. یہاں کوئی عمل کبھی بھی کوئی نہیں ہوا. جس طرح آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی، اس میں جب بنا تو مجھے بتا دیں کہ کون سی حکومت نے صوبوں میں یا مرکز میں کون سی حکومتوں نے اس پہ عمل درآمد کیا؟ ان کے سہولت کار، ان کے مددگار تو موجود ہیں، ان کے تو یہاں ساری چیزیں ہیں. یہ کیا کوئی ہندوستانی ہے جو ہمارے ملک میں آ کے یہ اٹیک کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو دوحہ معاہدہ کر رہے تھے تو اس میں ہمارے حکمران بڑے خوش تھے کہ ہم نے امریکہ کو ان کے ساتھ بٹھا لیا، طالبان کے ساتھ. اور جب افغان طالبان جا کے بیٹھ گئے تو ہم نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی. ہم نے اپنے لیے نہیں سوچا کہ ہم ان سے یہی بات کرتے کہ بھئی یہ جو ہمارے آپ کی طرف رہتے ہیں، جو پہلے قرضی حکومت کو بدنام کرتے تھے، اشرف غنی کو کرتے تھے کہ یہ وہ ہندوستان کی وجہ سے آ کے انہیں پالے ہوئے ہم پہ اٹیک کرے، چلو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ بتا رہے، ابھی تو ہمارے آپ دوست ہیں، آپ مجھے بتا رہے کہ جس وقت طالبان نے قبضہ کیا کابل پہ تو چرخی جو وہاں سب سے بڑا جیل ہے اس کے اندر آپ کی داعش کے لوگ تھے، آپ کے TTP کے لوگ تھے، سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس کے اندر، اس کو جیل کو توڑ دیا. وہ سارے لوگ چلے گئے، پاکستان بھی آ گئے، ہر جگہ پہ گئے. اور جو پاکستان میں ہم لوگوں نے جن کو گرفتار کیا تھا وہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے عام معافی کا اعلان کیا. ابھی آپ کے پاس کوئی لسٹ ہے کہ کن لوگوں کو آپ نے رہا کر دیا؟ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ کدھر ہے؟ اور یہ تو ہم تو 1.5 سال سے چیخ رہے ہیں، ہم تو 1.5 سال سے چیخ رہے ہیں کہ جی دیکھیے اس سے پہلے جو رجیم تھا
ابھی تو ایک 80 साल बेचारे को लाके बिठाए हुए चीफ मिनिस्टर, उसको हमारे ख्याल में कोई इलम भी नहीं होगा कि ये क्या हो रहा। लेकिन जो उससे पहले हुकूमत थी वो सब उसकी चीफ मिनिस्टर से लेकर मिनिस्टर तक सारे बताते रहते हैं इनको, और हम चीखते रहे कि भाई ये तो आप इसको कंट्रोल करें। चीखते रहे। मैं जाहिद खान साहब आता हूँ जी। एयाज वज़ीर साहब, अब सबसे अहम सवाल जो है, आपने सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ सुन ली, अब गुजारिश ये है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ये बात तय पाई थी कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब कालादम TTP जो है उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। आपको क्या मतलब अफ़गान तालिबान को इंगेज करना है, उनके ज़रिए उनको भी इंगेज करके देख लिया, कोई नतीजा नहीं निकला, इसका क्या सफारती इसका इलाज क्या है? देखिए नदीम साहब, हमारा मसला ये है कि हम माजी से सबक नहीं सीखते। हम हर एक मसले को इमरजेंसी बुनियादों पे उसी को एड्रेस करके फिर उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं। आपके अफगान पॉलिसी या आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज में या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, मैं उसके साथ ज़ाती तौर पे मैं उसको फ्लॉट पॉलिसी समझता हूँ। सही पॉलिसी नहीं है। सही पॉलिसी तब होती अगर नेशनल एक्शन प्लान पे सही तरह से अमल दरामद किया जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। तफसील में नहीं जाते। मसला ये है कि आप कबायली इलाके के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस मसले के हल के लिए आप उनकी राय लेते नहीं है। तो इस इलाके के लिए जो फैसले होते हैं पर्टिकुलरली ट्राइबल एरिया के लिए, वो फैसले कबायली एरिया से बाहर, कबायली लोगों के अलावा बाहर के लोग फैसला करते हैं। वो फैसले फ्लॉड होते हैं, गलत होते हैं। मैं अभी एक हफ्ता हुआ वाना गया था, साउथ वजीरिस्तान, मेरा घर है वहाँ पे। अब उसकी तफसील बता दूं तो वो एक अलग स्टोरी है। बहरहाल यहाँ पे सही कहा मोइनुद्दीन साहब ने और दूसरे साथियों ने, सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोई शक नहीं। अब उस तफसील में नहीं जाते कैसे हुआ, क्यों हुआ। ओवरऑल सिक्योरिटी लैप्स है। आप अफगानिस्तान से गिला करते हैं कि वो आपके दुश्मन को पनाह दिए हुए हैं। साथ में हम बड़े आराम से भूल जाते हैं कि कितने अरसे को हमें यही कहा जाता था कि आप अफगानिस्तान हुकूमत के खिलाफ जो लड़ रहे उनको आप पनाह दे रहे। आप कहते थे नहीं दे रहे, हमारे पास नहीं है, वो तो अफगानिस्तान के अंदर है। तालिबान को आपने पनाह दी कि नहीं दी? अफगानिस्तान के साथ वो जंग लड़ रहे थे। अब आपकी बारी आ गई है, आपको मार रहे हैं, अब आपको बुरे लग रहे हैं। ये तो तकवीनी निज़ाम है अल्लाह का, जिसके साथ जो करोगे वो आपके साथ होगा। आपने पूरे कबायली इलाके को जरा एक मिनट अगर दे देना, नाराज ना होना। कबायली इलाके के लोगों को आपने कितना नुकसान पहुंचाया। फाटा को जमीन बोस कर लिया, लोगों के ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं किए। लोग आपसे नाराज हैं। आप जरा चले जाइए ट्राइबल एरिया में, आप जरा जाइए अवाम के पास खैबर पख्तूनख्वा में, वो आपको क्या कहते हैं कि आप क्या पॉलिसी परसू कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। अपनी पॉलिसी ठीक कर ले। अफगानिस्तान के साथ जो आपकी पॉलिसी है वो फ्लॉड है, और आपकी जो अंदरूनी सिक्योरिटी पॉलिसी है वो फ्लॉड है। आप माशाल्लाह सुपर अपना न्यूक्लियर पावर है, आप अपने बॉर्डर को कंट्रोल कर ले ताकि परिंदा भी इधर ना आ सके। बाढ़ लगाया, फौज हमारी वहाँ है, तो फिर कैसी है दहशतगर्द कहाँ से आते? आपने ज़रबेज़ब कर लिया, उनको निकाल दिया, फिर दोबारा कैसे आ गए? मेरा सवाल है हम पाकिस्तानी के हैसियत से, ये लोग कैसे आपके पास आते हैं और फिर आते वापस कैसे आ गए? मैं आता हूं, घुस के ये हमला करते हैं। अब इसमें जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ये फरमाइएगा कि क्या हम एक और मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर इस काबिल है कि ये कीमत अदा कर सके? देखिए, ये कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए, उनकी जान माल की सलामती के लिए हमको सख्त स्टेप उठाने पड़ेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे तमाम लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम दिन क्या बातें करते हैं। एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात,
اور ایک دوسرے کے خلاف اریسٹ کرو, اس کو پکڑو, اس کو لے جاؤ, اس کو حویلی کو کبھی کچھ کرو. ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ملک ہر لحاظ سے پیچھے جا رہا ہے, ڈوب رہا ہے, اور آپ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو مطلب کسی کو خیال ہی نہیں کہ اس طرف توجہ دے. اور دوسری بات ہے, اس پر جو سختی کے علاوہ اور کوئی چارہ کار ہے نہیں ہمارے پاس. ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا پڑے گا. جو اپنے آپ کو تحریک طالبان بولتے ہیں اور مسلمان بولتے ہیں, وہ مسجد میں حملے کریں اور اپنے مسلمان بھائی جو نماز پڑھے اللہ کے سامنے ان کو ماریں, تو ہمارے دل میں ان کے لیے کیوں نرم گوشے پر ہونا چاہیے؟ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہم کو سختی کرنی پڑے گی پہلی کی طرح, اور سب کام چھوڑ کے اس طرف توجہ دینی پڑے گی. جن کا کام ہے وہ یہ کام کریں. اب ایئر مارشل مسعود اختر صاحب, کیا ٹروپس دوبارہ موو ہوں, دوبارہ جو ہے نئے سرے سے ایک نئی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو؟ مطلب انٹیلیجنس, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں بہت کامیاب ہیں اور ہم ان واقعات کو روک بھی نہیں پا رہے ہیں, اور جو فیسیلیٹیٹرز ہیں یا جو یہاں پہ ان کے پناہ گاہیں ہیں, کیا وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ختم ہو پا رہی ہیں؟ اور پھر یہ جو لوگ آئے, اور جس وقت اے کپ آف ٹی بڑا مشہور ہوا تھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کوئی تھوڑی پالیسی شفٹ ہوئی تھی, کیا ہوا تھا؟ میرے خیال میں ایک سیانے نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہمیں ہر دفعہ کامیاب ہونا پڑے گا دہشت گردوں کے خلاف, اور انہیں خالی ایک دفعہ کامیاب ہونا ہے. جیسے جنرل صاحب نے کہا, ایک ملٹری آپریشن یا کائنیٹک آپریشن ناگزیر ہیں, لیکن یہ سینکچوریز اور فیسیلیٹیٹرز اس وقت تک رہیں گے جب تک ہم ان ساری چیزوں کو مذہب کے پرزم سے دیکھیں گے. اور اگر ہم کہیں اپنے ہائیسٹ لیول پہ کہ یہ ملک نمبر 1 جمہوری نہیں ہے, مذہبی ریاست ہے, تو پھر طالبان 1.0 اور 2.0 دونوں اکراس دا بارڈر ٹوٹلی مس ریڈ, ہم نے مس ریڈ کیا ٹوٹلی. تب تک یہ جب تک ہم کرتے رہیں گے, ایسے قانون بناتے رہیں گے, جب جو میں نے پچھلے سیگمنٹ میں آپ کو ذکر کیا, تب تک یہ فیسیلیٹیٹر, تب تک یہ سینکچوریز یہ رہیں گی اور یہ ختم نہیں ہوں گی. اونلی وے فارورڈ, قوم کو اکٹھا کریں ایک جمہوری ریاست کے طور پہ, نمبر 2 ایکوالٹی کے طور پہ, نمبر 3 پولرائزیشن کو کم کر کے صفر کریں. اس کے بعد ہی ہم قانون کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, رول آف لا کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. سو یہ 2 پیرلل پرانگز ہوں گے, ملٹری آپریشن اور زاہد صاحب کے ساتھ جو سیاستدان ہیں وہ بیٹھ کے, آف کورس بیوروکریسی شوڈ اسسٹ, ملٹری اور سول دونوں, تاکہ ہماری نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی اور قومی سلامتی پالیسی ہم آہنگ ہو سکیں. جب تک ہم ساری چیزوں کو مذہب کے پرزم سے دیکھیں گے, طالبان ہمیں مارتے رہیں گے اور ہم ان سے بچ نہیں پائیں گے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقت. اب اس میں زاہد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ملٹری آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے؟ کیونکہ اگر آپ نہیں نبٹتے ہیں تو یہ خون کیسے بہتا رہے گا؟ اب نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو اگر مضبوط کرنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ تو ہم باتیں سنتے ہی آ رہے ہیں. دیکھیے ندیم حسین صاحب, ایک بات واضح ہے کہ آپ کے ملٹری آپریشن اس جگہ پہ ہوگا جہاں پہ آپ کے یہ لوگوں کے مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن اس وقت تو آپ کی پولیس تو یہ 10 سال میں ڈیمورائز ہو چکے ہیں. آپ کی جو آئی جی ہمارے پختونخوا میں وہ پھپڑ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے, وہ کچھ عرصہ پہلے ٹی وی پہ آیا, اس نے کہا کہ جی ادھر طالبان ہے نہیں, یہاں پہ کوئی دہشت گردی ہے نہیں. تو جب آپ کا وہاں پولیس کا جو ہیڈ ہے اور وہ یہ بات کرے گا تو پھر وہ یہ صورتحال ابھی ان سے کوئی پوچھے, میں تو کہتے اس کو سکھ کرنا چاہیے. ابھی تک وہ بیٹھا ہوا ہے, چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے, اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ایئر مارشل صاحب سے, کیونکہ دیکھیں جب تک پولیٹیکلی اور اس کو سپورٹ حاصل نہ ہو آپ کی ملٹری کو یا آپ کی پولیس کو, تو آپ اس جنگ کو جیت نہیں سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ملاکن ڈویژن پورا طالبان کے قبضے میں گیا تھا, جب ہم نے بھی اپنے 1200 لیڈرشپ
اور کارکنوں کی شہادتیں دیے، لیکن ہم نے ان کو آزاد کروا دیا اور وہاں پہ امن آیا، اور اس امن کو پھر مینٹین کس نے رکھا؟ پولیس نے۔ اور جو ہمارے آرمی تھی وہ اپنے بیرکوں میں واپس چلی گئی۔ ابھی اس وقت جو آپ کا ہمارے صوبے کی جو پولیس ہے، اس میں چاروں کے پاس تو نہ اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس CTDT کے نہ تو ہیڈ کوارٹر ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے۔ تو یہ کام تو انہی کا ہے۔ اور دوسرا جو آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ ان کے کہاں کہاں جو سرائے ہیں یا جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں پہ ان کے بنے ہوئے جو ان کو سپورٹر ہے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کے سارا پتا ہے، اس میں کیوں ہاتھ نہیں ڈال رہے؟ بدقسمتی میں نے جب کہا یہ کہ جی جو پچھلی حکومت تھی اس پہ تو اپنے وزیر بت دے رہے تھے، اب آپ کو جو بتا آپ کے پشاور، جو میرے بھائی پشاور سے پوچھئے، پشاور کے جتنے بزنس مین ہیں وہ تو وہاں سے چلے گئے تھے، اس کے پاس وہ چھٹ جاتی تھی کہ پیسے بھیج دو، نہیں بھیجتے تو ٹارگیٹ ہوتے تھے، اس لیے انہیں اپنے کاروبار ادھر سے بند کر دیا۔ جب ایک ملک میں یہ صورتحال ہو اور پھر ہم یہی تماشا دیکھتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے اور ہمیں پھر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں کرنا کریں چاہیے۔ میں زاہد خان صاحب آتا ہوں، آخری اب بات اس میں جی ایک میں آخری بات کرتا ہوں۔ جب آپ نے افغانستان میں ان کو بٹھا دیا، دیکھیں وہ باڑ آپ نے بنا دیا، وہ بھی آپ کے جو دوستوں نے گرا دیا، جو اشرف غنی جو تھے وہ آپ کے دشمن تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ جب آپ نے یہاں لوگ بٹھا کے ان پہ اٹیک کر رہے تھے، ابھی وہ تو چلے گئے نا، وہ تو چلے گئے، وہ ابھی تو آپ کے دوست ادھر بیٹھے ہیں، تو دوست سے بیٹھ کر بات کرو۔ اگر آپ بات نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ صورتحال ہوگی جو ابھی آپ ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ان کو کہہ دیں کہ بھئی ابھی کیوں کہہ رہے ہیں ایاز وزیر، میں آتا ہوں زاہد خان صاحب، ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ بات بڑی کہی جاتی ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت سے بات کی جائے، ہم ان کے لیے بلیڈ بھی کر رہے ہیں، ہمارا یہاں سے خوراک بھی وہاں جاتی ہے، ڈالرز بھی جا رہے ہیں، ہم ایک بڑی ہیوی قیمت جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیے طالبان نے جہاں تک میں جانتا ہوں، جب انہوں نے افغانستان ٹیک اوور کر لیا تو سارے ان ملکوں کو اپروچ کر لیا جن کے خلاف دہشت گرد لڑ رہے ہیں اور ان کے بیسز افغانستان میں ہیں۔ ان سب نے ان کے ساتھ یہ بات نہیں مانی کہ ان کے ساتھ بات کی جائے، صرف ہم نے مانی، پاکستان نے یہ بات مانی کہ ہاں ہم TTP کے ساتھ بات کریں گے۔ جب آپ نے بات کرنی ہے تو پھر آپ ذرا سوچ سمجھ کے لوگوں سے مشورہ کر کے، ان لوگوں سے مشورہ کر لے جو اس کا حل جانتے ہیں، کرا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ نہ ان کو مشورے کے لیے بلاتے ہیں، نہ آپ اس کو نیگوسیشن میں انوالو کرتے ہیں۔ آپ نے جو نیگوسیشن کیے وہ وقت غلط تھا، وہ شخص بہت ہی احترام کے ساتھ وہ اس کے لیے موضوع نہیں تھا جس نے یہ شروع کرائے تھے۔ بات کی کہانی سب کو معلوم ہے کہ لوگ بھی بھیجے گئے لیکن بات آگے نہیں چلی۔ اب اس مسئلے کو دیکھو حل کرنے کے لیے جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے لانگ ٹرم بیسس پہ۔ شارٹ ٹرم تو امیڈیٹلی یہی دل ذہن میں آتا ہے، اوکے اٹھا لو بندوق، توپ، جہاز، مارو، ختم کرو، لیکن اس سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ اگر سارے TTP کے کارکنوں کو اور اس کے فیسیلیٹیٹر کو ختم بھی کر لے تو یہ چیز کسی اور شکل میں آپ کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، کیونکہ اس علاقے، اس ریجن کے لوگوں کے جو تکالیف ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کی طرف آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ TTP کہاں سے پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی، پھر افغانستان میں اس کو جگہ کیسے ملی، وہاں آپ نے کیا کیا، ذرا دیکھ لو، اپنے غلطیوں کو دیکھ لو، ان کا ازالہ کر لو، تب بات بنے گی۔ یہ بات نہ صرف اکیلے بات چیت سے ہوگی، نہ بندوق سے ہوگی، دونوں کے ملاپ سے، عقل مندی سے، اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرتے ہوئے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے سینے کی ضرورت ہے۔ اب ایئر مارشل مسعود اختر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال ہے پشاور کی انتہائی افسوسناک ہے،
دل گرفتہ ہے، ظاہر ہے پوری قوم ازردہ ہے، اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ وہاں پر ہو گیا، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ سی ٹی ڈی جو اس کام کے لیے بنائی گئی، خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کو اس طریقے سے آگے لے کر نہیں چل پائی، یا یہ کہ اس کی سرپرستی جو ہے وہ ختم ہو گئی؟ یاد رکھیے کہ سی ٹی ڈی اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنا کہ جس طرح ایاز وزیر صاحب نے کہا اور زاہد صاحب نے کہا، پولیٹیکل ول ہوگی. پولیٹیکل ول ہوگی تو قوم اکٹھی ہوگی، سی ٹی ڈی کو بیکنگ ہوگی. یاد رکھیے کہ آرمی چیف ہر دفعہ کہتا ہے کہ جی ہمیں عوام کی حمایت حاصل ہے. عوام کی حمایت حاصل ہوگی تو تب یہ کام ہو پائیں گے، ورنہ سی ٹی ڈی یا پولیس یہ کام نہیں کر پائے گی. یاد رکھیے کہ ایک ٹیررسٹ جب ریکروٹ ہوتا ہے وہاں سے دھماکہ کرنے تک 1 درجن جگہوں پہ وہ انٹرسیپٹ ہو سکتا ہے، بیکاز کوئی ریکروٹ کرتا ہے، کوئی اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، پھر اس کو انڈاکٹرینیٹ کرتا ہے، پھر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر لاجسٹکس دیے جاتے ہیں، پھر آتا ہے ریکی کرتا ہے، تو درجن جگہ وہ انٹرسیپٹ ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے شروع میں جو جواب دیا تھا فیسیلیٹیٹرز اور اس کے لیے سینکچوریز اگر اویلیبل ہیں تو وہ وہاں پہ آئیں گے اور سی ٹی ڈی کے لیے یہ کام اتنا ہی مشکل ہوگا. اب یہ والا جو ٹیررسٹ تھا اگر اس کے پاس فیسیلیٹیٹر تھے جو کہ تقریباً 98-99% طریقوں سے ہوتے ہیں، کون سا دھماکے کرنے والا، خود کش دھماکہ کرنے والا اسی دن آ کے فوراً چڑھ دوڑے گا، بیکاز اس کو پتا ہے کہ انٹرسیپٹ ہو جائے گا ناکوں پہ. وہ سارے ناکے عبور کر کے آئے گا، کوئی 2-3 دن رہے گا، کھجوریں کھائے گا، نمازیں پڑھے گا، اور اس کے بعد آ کے ریکی کر کے اپنے سپورٹرز کے ساتھ دھماکہ. سو سی ٹی ڈی کا کام مشکل ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. پشاور میں اسپیشلی کے پی میں تو بہت زیادہ سپورٹ چاہیے. فیڈریشن کی یہ شکایت رہی ہے کہ اس کو فلی سپورٹ نہیں ملا، لیکن میجر پرابلم شروع میں آپ نے جو جواب دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن پاک کی آیت ہے، مثلاً اے رسول اہل کتاب سے کہہ دو آؤ ایک اللہ پہ اکٹھے ہو جائیں، یقین کیجئے کہ کسی بھی لیڈر کو اس کا ادراک نہیں. 2-3 جید علماء سے جب میں نے بات کی، انہوں نے کہا نہیں ایک اور بھی آیت ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. میں نے کہا کہ جی آپ رہنمائی کریں. تو سی ٹی ڈی بہت ٹیکٹیکل لیول کی چیز ہے. ہم سارے چاروں کی ایگریمنٹ ہے کہ اگر ہم اپنا اسٹریٹجک یا تصویراتی لیول کو اسٹرینگتھن نہیں کریں گے، سی ٹی ڈی، پولیس اور ٹیکٹیکل لیول پہ بہت مشکل ہوگا. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک خودکش حملہ آور جب خودکش جیکٹ کے ساتھ چلتا ہے تو وہ ایک اس کی غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے، وہ پہلی صف میں پہنچ جاتا ہے، پولیس کے لوگ اس کے دائیں بائیں ہیں اور کوئی جو ہے اس کو پہچان نہیں پاتا ہے، اور ظاہر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا کہ یہ خودکش بمبار ہے. اور اسی طریقے سے کہ مطلب اگر وہ وہاں آ کے رہ رہا ہے تو یہ تو اور اس سے زیادہ کویسچنیبل بات ہو جاتی ہے کہ جب خیبر پختونخوا کی صورتحال ایسی ہے تو اس وقت تو ہر مشکوک شخص جو ہے وہ چیک ہونا چاہیے. بالکل، یہ تو میں نے شروع میں یاد کیا کہ کس طرح ممکن ہے کہ اتنی وارننگ ان کو مل رہی تھی کے پی کے میں. آپ کتنے پولیس اسٹیشن پر حملے ہوئے ہیں، کتنے پولیس کی وینس پر حملے ہوئے ہیں، لگاتار یہ مل رہا تھا. تو دے شوڈ ہیو گون آن دا ہائیسٹ پاسبل الرٹ، اور سختی بہت جو ہے اپنا سختی کر دینی چاہیے تھی تمام ناکوں پر، تمام جگہوں پر، تمام لوگوں کو اس کے اوپر جو تھا. یہ پولیس لائنز کے اندر اس آدمی کا گھس آنا، اور ایک آدمی جس کو پہچانتے نہیں وہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، تو نہ کوئی اس کا مطلب تلاشی ہے، نہ کوئی کسی کو پہچان رہا ہے، نہ کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے. دوسری بات ایاز نبی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی فاٹا کے لوگ سے بات بھی کر لو، وہ غیر مطمئن ہے، جب تک ان کے ساتھ آپ مشاورت نہیں کریں گے، افغانستان سے مشاورت نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا لانگ ٹرم بیسس پر. تو بات یہ ہے کہ اس سے تو مذاکرات بھی ہوئے ہیں، سیز فائر بھی بیچ میں ہوا تھا، اور ان کی کچھ باتیں مانی بھی گئی تھیں. لیکن یہ جو باتیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو ماننے کو تیار نہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ فاٹا کو جو آپ نے ضم کیا ہے اس کا واپس اسٹیٹس بحال کر دو قبائلی. یہ بھی ہم سننے میں ہمارے کانوں میں آتا ہے، پہلے کی طرح تھا کہ آرک جارک پھر افغانستان سے شروع ہو جائے. باڑ کے بھی خلاف ہیں وہ.
اب بتائیے باتیں کون مان سکتا ہے ایک اسٹیٹ کی سیکورٹی کے لیے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں مضبوطی اختیار کرنی پڑے گی. ہم کو واپسی سے سی ٹی ڈی سب کو اسٹرینتھن کر کے پہلے کی طرح انٹیلیجنس جو ہے تمام اپنی جو ہے اس پہ انرجیز نہیں لگانی جنرل صاحب، پڑے گی. اس میں ہم جو تزویراتی گہرائی دیکھ رہے تھے وہ مقصد تو فوت ہو گیا نا. اب ہمیں فوج کا ایک بہت بڑا حصہ اب اپنی اس سرحد پر بھی لگانا پڑے گا، اور لگا ہوا بھی ہے. پہلے دیکھیے وہ لگا ہوا ہے، پہلے سے دیکھیے وہ پہلے سے لگا ہوا ہے. وہاں اسکاؤٹ بھی موجود ہیں اور وہاں پر فوج بھی موجود ہے. اور مطلب کہ یہ اگر یہ تو جو ان کا تو کوئی ابھی تک ایسی جگہ نہیں ہے جس طرح پہلے سوات میں سچویشن تھی یا مالاکنڈ میں، وہ سچویشن تو نہیں ہے نا کہ تو کوئی علاقے لے لیے ہیں. یہ تو چھپے ہوئے ہیں. یہ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کامیاب ہوگا اس کے اندر، وہی کرنا پڑے گا. عوام کی سپورٹ حاصل کرنی پڑے گی. عوام ان کے خلاف ہو جائے، وہ آپ کو انفارمیشن دیں، سی ٹی ڈی افیکٹو ہو جائے، انٹیلیجنس ایجنسیز افیکٹو ہو جائیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں، پھر کامیابی حاصل ہوگی. اچھا، اس میں اب ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مطلب خیبر پختونخوا کا آج کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. انتظامی ڈھانچے کے حوالے سے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات کیے جائیں؟ کیونکہ جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہی کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر ٹھکانے موجود ہیں تو پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دیکھیے مصیبت یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا ایک آپ کے سوال کے جواب میں، کہ فاٹا کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے ان کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جنرل صاحب نے بات کی، وہ اپنے آرمی بیک گراؤنڈ کے حساب سے میں مانتا ہوں اس نے اس اینگل سے ٹھیک بات کی، لیکن جنرل صاحب سے ذرا یہ بھی پوچھے کہ کبھی زحمت کی ہے ان لوگوں کے پاس جا کے اس علاقے کو دیکھ کے، اس تباہی کو دیکھ کے، پھر اس کا واپسی ان لوگوں کے ساتھ کوئی مداوع دیکھ لے؟ کچھ نہیں یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں جی وہاں پہ دہشت گرد سارے بیٹھے ہیں، وہاں پہ فلانا بیٹھے ہیں. وہ خدا کا خوف کرو، ایسی بات نہیں ہے. فوج اب بھی وہاں پہ ہے. فوج 2002 یا 2003 میں گئی ہے، ابھی تک ہے. باڑ بھی لگا دیا، اعلانات بھی اسی فوج نے کر لیے ضرب عضب کے بعد کہ ہم نے دہشت گرد سارے مار دیے، جو بچ گئے وہ افغانستان بھاگ گئے، اب یہاں پہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے. کہ آپ وہاں کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں اس کے اندر اس علاقے کی شمولیت لازم ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ 100 سال تک لڑے، یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اب زاہد خان صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو سیاسی بھونچال ہے اور ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے اندر سے پھر کیسے ایسی صورتحال نکالی جائے کہ ایک متفقہ لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کیا جا سکے؟ دیکھیے جب تک ہماری سیاست اسی کے محور میں ہو کہ ہمیں اقتدار چاہیے. دیکھیے آپ نے دیکھا کہ زمان پارک میں 6 مہینے سے ہمارے پورا کیبنٹ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو عمران خان کو یہی ہے کہ جی میں نے اسلام آباد پہ وزیر اعظم کے تخت پہ بیٹھنا ہے. کسی کا سوچ نہیں ہے. حکومت اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے اور وہ حکومت کو گرانے کے چکر میں ہے. تو اس میں عوام بیچاری پستے جا رہی ہے. ہم نے کل بھی ہمارے 2 دن سیمینار تھا اسلام آباد میں، اور ہم نے یہی بات کی کہ آپ مل بیٹھ کے اس کا پہلے تو حل نکالیں. اگر حل نہیں نکالو گے تو الیکشن دیکھیں. اگر الیکشن کی بات کرتے ہیں، کل میں الیکشن جلسہ نہیں کر سکتا ہوں، میں عوام کے پاس جا ہی نہیں سکتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن بھی آپ کو یاد ہے، 2018 کے بھی الیکشن آپ کو یاد ہے. ہمیں تو مارتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں. ہم ان کی مخالفت ہم نہیں کرتے، لیکن ہم عدم تشدد والے لوگ ہیں. ہمیں تشدد سے نفرت ہے. تشدد کا یہ صورتحال ابھی ہو بن گیا. چکا ہے. زاہد خان صاحب میرا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ زاہد خان صاحب، بہت شکریہ جنرل معین الدین حیدر صاحب، بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب. ناظرین وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا. واپس آئیں گے تو بات کریں گے علماء اور مشائخ کی رائے کے تناظر میں. ملتے ہیں اس وقت.
नाज़रीन, ये दहशत गर्दी के तनाजुर में पैगाम पाकिस्तान मिसाक वहदत जो है वो इसका इजरा हुआ, और ये पाकिस्तान भर से जय्यद उलमा और मुस्तनद मशाइख और निज़ाम का जो था ये एक इजलास था, और उसके अंदर बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो की गई, क्योंकि यहाँ पे हो ये रहा है कि दहशत गर्दों को मज़हब की आड़ में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि इस सूरत हाल के हवाले से ये जय्यद उलमा का एक से ज़ायद मरतबा वफ़द जो है वो अफ़गानिस्तान गया भी, और इन लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। और उसके बाद जो चीज़ उभर कर सामने आई थी और जो इसमें सबसे अहम है वो ये है कि किसी भी नाम नहाद दलील की बिना पर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की इस्लामी हैसियत, इस्लामी असास का इनकार दुरुस्त नहीं। लिहाजा इसकी बिना पर मुल्क या इसकी हुकूमत, फ़ौज या दूसरे सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों को गैर मुस्लिम करार देने और उनके ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाई शरीयत कानून की खिलाफ वर्जी है, और ऐसा अमल इस्लामी तालीमात की रूह से बगावत का संगीन जुर्म पाता है। अब बगावत की सज़ा जो है वो भी ज़ाहिर है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किबला यास साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के और उस इज्तिमा के भी रूह रवां थे। इसमें किबला यास साहब ये फरमाइएगा कि आज जो पेशावर का सानिया हुआ है और आपका ये जो मिसाक वहदत था, आप समझते हैं कि क्योंकि ये बात कही जाती है कि बुनियादी तौर पर जो लोग ये काम कर रहे हैं वो मदारिस से निकले, और फिर उसके बाद यही वो राब्ता है, यही वो ताल्लुक़ है जो बार बार हमारे उलमा को वहाँ ले जाता भी रहा उनसे गुफ्तगू शनीद करने के लिए। तो ये इतना मौसर क्यों नहीं साबित हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने बहुत अहम सवाल किया, और आज जो पेशावर का सानेहा हुआ ये बेइंतहा अफसोसनाक है। हम सब के दिल जो हैं वो आज बहुत रंजीदा और पूरी कौम बहुत ही गमगीन है। तो आपने जो तनाजुर पेश किया, उलमाए किराम का मौक़िफ़ तो इस हवाले से बहुत वाज़ेह है, और 23 तारीख को भी इस हवाले से बहुत वाज़ेह पैगाम दिया गया। हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने, जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने और दीगर जय्यद उलमाए किराम ने यही कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस किस्म के मुसल्लह इक़दामात जो हैं उनके बारे में एक बार फिर वजाहत की जाए। पैगाम पाकिस्तान तो पहले ही जारी किया जा चुका है, लेकिन अब बदकिस्मती है कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद ये मुसल्लह अफराद जो है, ये अब जो साबिक़ा कबाइली इलाका है उस इलाके में एक बार फिर इन्होंने अपने मराकज़ बना लिए हैं, और अब खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में ये ज़्यादा सरगर्म अमल हो गए हैं, और बिलखुसूस सरकारी अहलकार और पुलिस इनका निशाना है। और आज भी पुलिस लाइंस पे मस्जिद के अंदर इनका ये खुदकुश हमला हुआ, जिसमें अब तक तकरीबन 30 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 150 जो है ये ज़ख्मी हैं। और कोशिश यही की जानी चाहिए कि इन लोगों के लिए उलमाए किराम का जो पैगाम है, ये जिस तरीके से हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने बताया भी कि नूर वली ख़ान मासूद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह हैं वो मुत्तफ़िक भी हो गए थे, मैंने जो उनको बताया था। लेकिन अब मालूम नहीं कि क्यों जय्यद उलमाए किराम की राय जो है और फतवा जो है इस पर ये लोग अमल नहीं कर रहे। ये बहुत ही अफसोसनाक है। अब इसमें किबला यास साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है इसमें वो तमाम रास्ता इख्तियार किया गया कि अगर आप रियासत के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करते हैं, आप तखरीब कारी करते हैं, आप फसाद करते हैं, आप दंगा फैलाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको काबिल गिरफ्त भी करार दिया गया। और जैसे आपने कहा कि कालादम TTP जो है उनके लोगों ने इससे इत्तफाक भी किया, लेकिन असल में तो अब दिखाई ये दे रहा है कि क्या उलमाए इकराम जो हैं वो अब अमली तौर पर भी इनके ख़िलाफ़ फुट खड़े हों?
देखें, उलमाए किराम तो ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हैं वो तो यही है जो पैगाम पाकिस्तान की सूरत में हुआ, और अब जो पैगाम पाकिस्तान मिसाक वहदत की सूरत में 23 जनवरी को हुआ, तो उलमाए किराम का काम तो यही है कि वो आपको शरई मौक़िफ़ से आगाह करें, और वो उलमाए किराम करते रहे हैं। और इस दिन तो सच्ची बात यह है कि हम सब मौजूद थे। मौलाना तकी उस्मानी साहब बहुत ही वजाहत के साथ सामने आए और उन्होंने पूरी तफसील बता दी और अपनी कोशिशों से आगाह किया कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरह उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने बताया कि मेरा अंदाज़ा ये है, उन्होंने इस बात की उम्मीद जाहिर की कि इन लोगों को अफगानिस्तान के तालिबान की हिमायत हासिल नहीं है, और वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की मुसल्लह सरगर्मियाँ या मुसल्लह इक़दामात ना हो। लेकिन वो जिस तर्ज अमल को अपनाए हुए हैं, लिहाजा मतलब ये तो देखिए ना किबला याद साहब कि वो शरीयत की आड़ लेकर ही अपनाए हुए हैं, मज़हब को ढाल बनाकर ही अपनाए हुए हैं, और लोग जो हैं वो उससे मुतासिर भी हैं। और जाहिर है जब एक कोई शख्स आके इस तरीके से खुदकुश हमलावर बनता है तो उसके पीछे पूरी एक तहरीक और एक तरबियत होती है। तो इसका इलाज फिर किस तरीके से मुमकिन है? यकीनन एक तो ये तरीका है, और वो तरीका यह है कि जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं, अमारत इस्लामी, उनके साथ राब्ते में रहा जाए, और सफारती दबाव जो है, क्योंकि दोहा कतर में वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि उनकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी किसी मुल्क में मुसल्लह इक़दामात के लिए, और ये लोग जो है ये आज़ादाना सरहद क्रॉस करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इनकी आमद और रफ्त जारी रहती है। तो ये तो एक सफारती दबाव है, और एक इंतज़ामी इक़दामात भी हैं। इस बात की ज़रूरत है कि सिक्योरिटी को बहुत सख्त किया जाए। यहाँ भी एक परेशान कुन सूरत हाल है कि पुलिस लाइन के अंदर तो सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, लेकिन अब ये पता लगाना है कि किस तरीके से ये खुदकुश बम्बार जो था ये पुलिस लाइन की सख्त सिक्योरिटी में दाखिल हुआ, और सबसे महफूज इलाके जो हैं उनके अंदर ये दाखिल हुआ, और मस्जिद में उसने खुद को बम से उड़ा के और इतने लोगों को शहीद किया और जख्मी किया। बहुत शुक्रिया किबला अयाज साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।